ارشاد صاحب اسد کیسر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، میرا خیال ڈائریکٹلی ان سے یہ جان لیتے ہیں پہلے ان سے پوچھیں۔ جی شیخ رشید صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کہ کل صدر مملکت یعنی پیر کو انتخاب کی تاریخ دیں یا وہ استعفیٰ دے دیں، تو کیا عارف علوی صاحب کا استعفیٰ اس یہ ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے اگر وہ اتنے بے بس ہیں تو؟ نہیں، یہ شیخ رشید کا اپنا مطلب ذاتی اوپینین ہو سکتا ہے، یہ پارٹی کی کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، اور صدر علوی صاحب جو ہے نا جو قانون کے مطابق وہ اپنا ایک اچھی طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اس کا پوسٹ ایسا ہے کہ وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سب کچھ قانون اور آئین کے مطابق کرے۔ تو بہرحال چونکہ ابھی وہ پارٹی کا تو حصہ نہیں ہے، وہ اس وقت صدر ہے اور اس کو قانون کے اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجن کرنی ہے۔ لیکن اس میں افسوسناک امر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو بالکل ایک پارٹی بن گئی ہے، یہ تو بالکل واضح دکھ رہا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا نمائندہ جماعت بن گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں نبھائے۔ تو مجھے افسوس ہے اس نے جب لیٹر کے اوپر بھی اپنے کنسرن شو کی اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے، تو اب کیا کرے؟ اس ملک میں اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے یا لوگوں کی ذاتی خواہشات کے اوپر چلنا ہے؟ یہ ملک جو ہے اس طرح تو یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا، اور اس ملک میں تو اس کا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون۔ اس طرح نہ ملک آگے بڑھتے ہیں نہ سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔ ہم نے بہرحال ہم ہر صورت میں اس حالات کا مقابلہ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ اسد کیسر صاحب، آئین کے مطابق ملک چلانے کے لیے سیاسی قوتوں کی، جمہوری قوتوں کی اور جمہوری حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 3.5 سال آپ اقتدار میں رہے، اس وقت جب یہ بات سامنے آتی تھی کہ ٹیلی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے تاکہ پتہ چلے کہ کسی کی چوری تو نہیں ہو رہی، اور وہ کہتے تھے میرے مخالفین اس لیے اس کے خلاف ہیں کیونکہ ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ اب خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کی خلاف ہو رہی ہے، شہری حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یہ آئین قانون اپوزیشن میں ہی ہماری سیاسی جماعتوں کو اور جمہوری قوتوں کو کیوں یاد آتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو اس کی بات نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں قانون آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو۔ اس کے بغیر جب ایک کنسنسس ڈاکومنٹس ہیں جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی اس وقت جو ہے نا ایک کنسنسس تھی، اور جو ملک کی یکجہتی اور ملک کی سالمیت کی یہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور جو ہمارے جو پاکستان کا جو بنیادی مقصد تھا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ بنی ہے۔ اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے یا اس کو کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ جو بھی ہو، اگر وہ میں ہوں یا اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، جو بھی ہے اس کو اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع کرنا چاہیے۔ ہم نے جو ابھی جدوجہد کرنی ہے، جو جیل برو تحریک ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہے نا چلانا ہے۔ ادروائز اس ملک کی سروائیو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے کہ ملک کی یہ خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب، یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آئین مطابق چلانا ہے، دیکھیں صدر صاحب نے ایک خط لکھا، اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں صدر صاحب ڈائریکشن نہیں دے سکتے، نمبر 1۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو تاریخ گورنر نے دینی ہے، نہ صدر دے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک قانونی بات وہ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھیے، اگر گورنر جو ہے نا لیت و لال سے کام لے، اگر گورنر جو ہے نا احتجاج سے کام لے، اگر گورنر جو ہے نا یہ نہ مانے کہ بلکہ آپ کو پتہ ہے جو غلام علی ہے جو KPK کے گورنر ہے، انہوں نے تو کیٹیگریکلی کہا کہ میں عدالت میں بھی پیش نہیں ہوں گا، مجھے امیونٹی حاصل ہے اور میں عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہوں، اور میں نے جو ہے نا جو کچھ کرنا ہے مجھے عدالت نہیں بلا سکتی۔ تو بتائیں پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب دوسرا گورنر صاحب وہ کہتے ہیں میں نے توڑا نہیں ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن گئی ہے۔ تو اس میں تو صدر کو آئین میں اسد صاحب کیا گورنر کو امیونٹی حاصل نہیں ہے صدر کی طرح؟ نہیں، اگر حاصل ہے
تو مجھے بتائے کیا وہ اپنی منمانی فیصلے کرے گی یا آئین کے مطابق چلے گی؟ اس کے لیے جو آئین کے اندر جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے. وہ اپنی منمانی فیصلے تو نہیں کر سکتے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی تشریحات کرے. یعنی جو آئین کے مطابق اس کے مطابق اپنا رول پلے کرے. اور یہ اس نے جو کیا ہے اس نے شدید طور پر میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی مفادات کو خدا کی خاطر اس ملک قسمت اور ملک کے مستقبل کو جو ہے نا داؤ پہ نہ لگایا جائے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے. ہم نے اس ملک میں ہر صورت میں قانون آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اقدامات کرنے ہیں. اچھا, اب یہ جیل بھرو کی آپ نے بھی ذکر کیا, جیل بھرو تحریک کا اس وقت زور شور ہے. آپ کے ابھی فواد چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جی 18,000 لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں سے 18,000 لوگوں نے اگر رجسٹریشن کرائی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی جدوجہد کی, اسمبلیاں توڑیں, استعفے دیے, لانگ مارچ کیے, الیکشن آپ حاصل نہیں کر سکے. اگر یہ جیل بھرو تحریک سے بھی الیکشن آپ کو حاصل نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس کیا لاہ عمل رہ جائے گا؟ شاہ صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں. ہمارے اوپر ضروری ہے, لازم ہے کہ ہم اسٹرگل کریں, ہم آواز اٹھائیں. ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو اسٹرگل کرنا ہے. ہم نے تو اس ملک کو اس طرح نہیں چھوڑنا ہے کہ کوئی آئے وہ اپنی منمانی جو اس کی خواہشات ہے اس کے مطابق جو ہے نا اقدامات کرے, قانون باڑ میں جائے, آئین باڑ میں جائے, اور ہم چپ کر کے جو ہے نا گھر میں بیٹھ جائے. کسی کی صورت میں نہیں بیٹھیں گے. جو ہمیں یعنی ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چلا جا رہا, ملک میں کوئی چیز نہیں ہے, ملک میں اس وقت جو ہے نا بدترین مہنگائی ہے. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ناکام ہو گئے ڈیل میں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جو نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ اتنا مشکل نیگوشیشن کر رہے ہیں کہ اس کی جو اثرات ہے وہ عوام آپ کی برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے, ٹھیک چاہیے. یعنی شہباز شریف اس وقت ایسا پرائم منسٹر ہے کہ کوئی منسٹر اس کو بات نہیں سنتا, کوئی منسٹر جو اس کی اپنی پارٹی کی منسٹر نہیں سنتی. مریم نواز کہتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے. مطلب کس طرح یہ کیسے ملک چلے گا؟ اچھا اسد صاحب, اب سوال یہ ہے, اسد صاحب یہ ٹھیک ہے, حکومت کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی, پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی. یاسمین راشد صاحبہ مبینہ طور پہ غلام محمود ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خان صاحب از کنسرنڈ اباؤٹ یو. آپ لوگ میرٹ کی بات کرتے ہیں, عمران خان کو ایک سرکاری افسر سے کیا کنسرن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے وہ بات بھی نہیں سنی. اس میں مجھے بتاؤ اس میں بری بات کیا ہے؟ نمبر 1, مطلب اس میں وہ اس کی ذاتی بات تھی, اس نے ویسی بات کی. پتہ نہیں خان نے بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا, مجھے پتہ نہیں اس کا. لیکن اس میں کوئی اور جو ڈی آئی جی ہے اس نے کون سی ایسی بات کی؟ بس وہ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں. اور مجھے بتائیں, اچھا جی وہ ٹیپ کر رہے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتی. مطلب کیا یہ ادارے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے نا بجائے اس کے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائی کرے, اس کے خلاف جو ہے نا مہم چلائے, اس کے خلاف جو ہے نا اپنے تمام وسائل استعمال کرے. یہ اپنے لوگوں کے پیچھے پہ پڑی ہوئی ہیں. اس لیے تو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, پشاور میں جو کچھ ہوا, ادھر تو ان کی ناکامی ہے. ادھر جو اس کو اصل میں جو کام کرنا چاہیے اپنے کام کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ حکومت جو ہے نا صرف اور صرف اس وقت جو ہے نا لوگوں کو آئیڈیو ٹیپ کرنے کی اوپر بجائے اس کے کوئی لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں جو اس وقت ان کی جو طرز عمل ہے, یہ طرز عمل نہ جمہوری ہے, نہ قانونی ہے, نہ ملک کے مفاد میں ہے. اور یہ ہر اسد صاحب یہ دہشت گردی وہ کہتے ہیں, مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں, خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب دہشت گردی تو ہم نے ختم کر دی تھی, لیکن آپ دوبارہ دہشت گردوں کو واپس لائے اور اب آپ نے فیسلیٹیٹ کیا, اب دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. شاہ صاحب, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, مجھے بتائیں 8-9 مہینے سے تو ہم حکومت سے باہر ہیں. یہ پالیسی ہمارے وقت میں آئی ہے کہ ان کے وقت میں آئی ہے؟ اچھا, پالیسی صوبے میں بنتی ہے کہ وفاق میں بنتی ہے؟ تو عمومی پالیسیاں ہیں. انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کی, جو کچھ کیا یہ ان کی ذمہ دار ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ حالات ہمارے 3-3.5 سال رہے ہیں, اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, شکر الحمدللہ کہ ہمارے دور میں کوئی خودکش دھماکہ, کوئی ڈرون اٹیک, کوئی دھماکہ, اللہ نے کرم کیا امن تھا. کیونکہ ہماری پالیسی ایسی تھی کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں صرف پاکستان کی عوام کی مفاداتوں کی پالیسی چلے گی.
کوئی ہمیں ڈکٹیشن کسی کے ہم نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر جو ہے نا مداخلت کریں, نہ کسی کو اختیار رہتے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں. جیو اور کیلو کی پالیسی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ملک کو دنیا کے ساتھ ہماری عزت اور احترام کا رشتہ ہو. ہم جنگوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہے, امن میں ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب, کیا یہ کنفرم ہے کہ عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں؟ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں ادھر اپنے حلقے میں ہوں, الیکشن میں بزی ہوں, اور کل دیں پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ جو کیس ہے ہم نے جو کیا ہوا الیکشن کی لیے کل ہم ادھر پیشی ہو رہی ہیں, تو میں اس کے بارے میں مطلب انفارم نہیں ہوں. صحیح ہے. اچھا اسد قیصر صاحب, عمران خان کے جو عدالت پیش نہ ہونے کا معاملہ ہے, آپ پہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ حملہ ہونے کے بعد آپ نے پنڈی میں جلسہ تو کر لیا, اور پھر بہت سی تصاویر بھی خان صاحب کی خیر شیئر کی جاتی ہیں, لیکن عدالت پیش ہونے میں کیا امر مانے ہے؟ کیوں وہ پہلے ہچکچاتے رہے, لاہور ہائی کورٹ بلاتی رہی, وہ پیش نہ ہوئے؟ دو باتیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ فزیکلی ڈاکٹرز اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کو تھوڑا جو ہے نا اس پہ چل پھرنا وہ مناسب نہیں ہے اور ریسٹ کرنا چاہیے. دوسرے سیکیورٹی کے ہمیں سیریس خدشات ہے, اور اس وقت اس حکومت سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو سیکیورٹی دے, کیونکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ خود بھی اس کی سب جو اس کے اوپر عملہ ہوا ہے جو کچھ ہے یہ اس میں پوری کی پوری شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں شیورٹی ہو کہ سیکیورٹی ہو, اور دوسرا اس کے ڈاکٹر جو ہے نا یہ اجازت دے کہ وہ چل پھر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے کب کورٹ میں نہیں گئے, عمران خان تو سیشن کورٹ میں گئے ہیں, ہائی کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, جتنے کورٹس ہیں تمام کورٹس میں ہم جو ہے نا حاضری دے چکے ہیں. اسد قیصر صاحب, جب یہ وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے اس وقت حکومت چودھری پرویز الہی صاحب کی تھی اور پی ٹی آئی کی تھی. اب جو حکومت ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے, تو حملہ تو آپ کی اپنی حکومت کے دور میں بھی ہو گیا ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ موجودہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے وہ تو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے. آئی جی کو انہوں نے آرڈر بھی کیا عدالت نے کہ جی آپ سیکیورٹی دیں گے, تو پھر بھی آپ کے خدشات کوئی بیجا خدشات نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیے, ہم تو میں نے کہا کہ یہ ہمیں شیورٹی ہو چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کا فزیکل فٹنس کیا ہے, اور میں نے یہ بات ایکسپلین کی آلریڈی کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس وقت عدالتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کسی بھی صورت میں عدالتوں کے احترام میں کمی نہیں لائیں گے. عمران خان ضرور جائیں گے, لیکن اگر اس کی صحت کی اجازت دے. صحیح. اسد قیصر صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے یہ بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی کنسرن ہے, اگر آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, آج الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو عمران خان انتخابی مہم کیسے چلائیں گے, یا وہ ویڈیو لنک پہ ہی چلے گی؟ ہاں ویڈیو لنک پہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ زیادہ ویڈیو لنک پہ چلیں گے, اور انشاءاللہ آخری ٹائم جب ہوگا 10-15-20 دن اس میں اس کی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ فٹنس ہوگی اور پھر وہ جو ہے نا موبلائز کر سکیں گے. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ویڈیو لنک پہ ہی کریں گے.